ضروری گزارشات ہیں، توجہ سے سنیں گے، طلب سے سنیں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہم سبھی محتاج ہیں اور مل جل کے ایک محنت میں لگے ہوئے ہیں، اس کو سیکھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، دنیا میں ایک فضا بنی ہوئی ہے مخلوق سے فائدہ اٹھانے کی، اور یہ جتنی مخلوق ہے یہ خود بخود نہیں وجود میں آئی، اس کو بنانے والے نے بنایا ہے، اور یہ سب مخلوق چھوٹی بڑی جتنی بھی بنی ہے یہ بدلتی رہتی ہے۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، کروٹ نہیں لے سکتا، بات نہیں سمجھا سکتا، رونا ہنسنا پیشاب پخانا بس۔ بڑا ہوتا ہے، پھر لڑکپن، پھر جوانی، پھر ادھیڑ عمری، پھر بڑھاپا، پھر ذوف، پھر اس کے بعد قبر میں پہنچ جاتا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ چھوٹا سا بیج ہے، اس سے کونپل نکلتی ہے، پھر وہ درخت بن جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ دوبارہ مٹی میں شامل ہو جاتا ہے۔ موسم کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی آدمی کے اوپر اس کے خوشی کا حال ہے، کبھی غمی کا حال ہے، کبھی فقر ہے، کبھی تبنگری ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے۔ تو یہ جتنی مخلوق ہے یہ ایک حال پہ نہیں رہتی، بدلتی رہتی ہے۔ چونکہ مخلوق بدلتی رہتی ہے اس لیے اس مخلوق سے فائدہ حاصل کرنے کے جو مراکز ہیں وہ بھی بدلتے رہتے ہیں۔ ایک زمانے میں دنیا میں یونان کی تہذیب بہت بڑی تہذیب شمار ہوتی تھی، پھر مصر کا نام دنیا میں چلتا تھا۔ ایک زمانے میں ہندوستان، دلی دنیا کا مرکز تھا، اس کا ڈنکا بجتا تھا۔ اب اور جگہ مراکز بن گئے، کبھی بغداد یہ مرکز ہوتا تھا، تب اور جگہ مراکز بنے ہوئے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد یہ بھی نہیں رہیں گے، یہ بدلتے رہتے ہیں۔ اس لیے مخلوق سے، چونکہ مخلوق بدلتی ہے، اس سے جو استفادہ حاصل کرنے کے جو مراکز ہیں وہ بھی بدلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی ذات نہیں بدلتی، اللہ پاک کی ذات نہیں بدلتی۔ اللہ جیسے ہیں ازل سے ویسے ہی ہیں۔ مخلوق کے اعتبار سے تو بازوقت ترقی شمار ہوتی ہے کہ یہ ریڑھی لگانے والے کا، اخبار فروش کا بیٹا تھا، اور کرتے 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 ایک پارٹی میں اس کا ممبر بنا، اور اب یہ ملک کا وزیر اعظم بن گیا، ترقی کر لی اس نے۔ یہ بالکل ان پڑھ آدمی تھا، اور کرتے کرتے مدرسے میں داخل ہوا، اس نے حفظ کیا، پھر کتابیں پڑھی، پھر کرتے کرتے شیخ الحدیث بن گئے۔ تو مخلوق کے اعتبار سے تو یہ ترقی شمار ہوتی ہے کہ وہ بہت آگے بڑھ گیا، لیکن اللہ پاک کے اعتبار سے اگر یوں کہا جائے کہ اللہ پاک کا علم آج بڑھ گیا، زیادہ ہو گیا، تو یہ بات اللہ کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماضی میں نعوذ باللہ اللہ کا علم ناقص تھا، اب اللہ کا علم جو ہے وہ بڑھ گیا، اس میں ترقی ہو گئی، اور اللہ پاک ہر زمانے میں ہر کمی سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے اللہ پاک۔ تو اللہ پاک نہیں بدلتے، اس لیے اللہ پاک سے اور اس کی قدرت سے، اللہ پاک کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا جو مرکز ہے وہ بھی نہیں بدلتا۔ اللہ پاک کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کا جو مرکز ہے وہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ ہے۔ میرے محترم بھائیو،
بیت اللہ پر اللہ کی قدرت مختلف شکلوں میں ہر آن ہر گھڑی وہاں ظاہر ہوتی رہتی ہے. بہت سارے واقعات سننے میں ملتے ہیں، لیکن 4 مواقع ایسے ہیں کہ جس میں اللہ کی قدرت بہت بڑے پیمانے پہ ظاہر ہوئی بیت اللہ پر، بہت بڑے پیمانے پر. سب سے پہلے تو کچھ نہیں تھا، اللہ پاک نے اس کائنات کے بنانے کا ارادہ کیا. عرش کو بنایا، کرسی کو پیدا فرمایا، پھر پانیوں کو پیدا کیا، اس پہ تجلی فرمائی، آسمان بنے. اور پانی پہ اللہ پاک نے جہاں اس وقت بیت اللہ ہے وہاں سے ایک خشکی کا ایک بلبلہ، ایک زمین کا بلبلہ وہاں سے اٹھایا اور اس کو وہاں چاروں طرف پھیلا دیا. تو زمین وجود میں آئی، زمین بن گئی. زمین کو پانی کے اوپر رکھا گیا. شروع میں یہ ہلتی تھی، جیسے پانی کے اوپر کاغذ رکھ دیں تو وہ ہلتا ہے، زمین ہلتی تھی. پہاڑوں کو میخوں کی طرح اس کے اوپر گاڑ دیا گیا زمین کے اندر، اس کا ہلنا رک گیا. تو اللہ پاک نے زمین کو پیدا فرمایا اور اس میں انسانوں کی ضرورتیں رکھ دی. قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ضرورتیں اس زمین کے اندر اللہ نے چھپا دی، اس کے اندر رکھ دی. ہر دور میں، ہر زمانے میں لوگ محنت کرتے ہیں، اس کے بقدر ان کو سمجھ آتی ہے. پہلے زمانے کے لوگوں نے سمجھا کہ اس مٹی میں، اس زمین میں گندم، چاول، سبزیاں، پھل ہیں. اس اعتبار سے محنت کی، اللہ نے ان کو اس کا فائدہ دیا. بعد والوں نے کچھ اور محنت کی، کوشش کی، ان کو سمجھ میں آیا کہ نہیں، اس کے اندر تو بہت ساری دھاتیں ہیں، لوہا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پیتل ہے. اس سے فائدہ اٹھایا. پھر بعد والوں کو سمجھ آیا کہ نہیں، اس میں تو انہوں نے اور محنت کی. یہ سمجھ میں آیا کہ اس میں تو تیل ہے، پیٹرول ہے، گیس ہے، اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. اب قیامت تک پتہ نہیں کتنی نعمتیں اللہ نے اس مٹی کے اندر، اس زمین کے اندر چھپا رکھی. تو خیر کچھ نہیں تھا، آواز اس کی گونج رہی، کچھ نہیں تھا تو اللہ پاک نے اس جہاں بیت اللہ ہے وہاں سے سارے نظام کو پھیلایا، اس کو بچھایا اور اس میں انسانوں کی ضرورتوں کا انتظام کر دیا. دوسرے موقع پر بیت اللہ پر اللہ کی جو قدرت جو بڑے پیمانے پر ظاہر ہوئی. اب میرے بھائیوں، میں اس کر رہا تھا کہ اللہ نے زمین کو بچھایا اور پھر اللہ نے یہ سارا نظام 6 دن اور رات میں پیدا کیا. پھر آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو. فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا. اس کے بعد پھر کچھ عرصہ جنت میں رکھا. انہی سے ان کی اہلیہ حضرت حوا اسلام کو پیدا کیا. پھر ایک چوک ہو گئی اور اس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو، دونوں میاں بیوی کو زمین پہ اتار دیا. اللہ کی اپنی مصلحتیں، حکمتیں ہیں. ان سے پھر اللہ نے آگے بنی آدم کا سلسلہ چلایا اور اس زمین پہ اللہ نے بنی آدم کو آباد فرمایا. تو میرے محترم بزرگوں بھائیوں، بڑے پیمانے پر اللہ کی قدرت یہاں ظاہر ہوئی کہ اللہ نے اس ساری کائنات کے اس نقشے کو پیدا فرمایا، زمین کے نقشے کو پیدا فرمایا اور پھر انسانوں کو اللہ پاک نے اس میں بسایا اور انسانوں کی ضرورتوں کا سامان اس میں رکھ دیا. دوسرا موقع بیت اللہ پر اللہ کی قدرت جو بڑے پیمانے پر ظاہر ہوئی وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا اور ساری انسانیت اس پانی میں غرق ہو گئی. چند ایک لوگ بچے اور اس میں سے یہ جو بیت اللہ تھا اس کو اس وقت میں پھر آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب پیدا فرمایا تو آپ نے بڑے ہوئے، پھر آپ نے دعوت دینی شروع کی. اپنی قوم کو سمجھایا، ان کے پاس گئے، ایک ایک آدمی کو دعوت دیتے، اس کو بات کرتے کہ دیکھو بھائی، بتوں سے نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے اور اعمال پر ہوتا ہے. عزت اللہ دیتے ہیں، امن اللہ پاک دیتے ہیں، حفاظت اللہ پاک کرتے ہیں. اس ساری کائنات کے خالق اللہ ہیں، اس کے مالک اللہ پاک ہیں.
نمرود کے پاس گئے، اس کو بھی دعوت دیتے رہے، اس کو بھی سمجھاتے رہے کہ دیکھو اللہ پاک خالق ہیں، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، میں اس خدا کی طرف بلاتا ہوں جو دیکھو بیمار ہو جاتے ہیں تو تندرستی دیتا ہے، زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے، سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں اس کو غروب کرتا ہے۔ میں اس اللہ کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں، اس کی مانو، اس کی اطاعت کرو، اس کی بندگی کرو، اس کے احکامات پہ چلو۔ خیر نہیں مانی، نہیں سمجھ میں آئی بات، پھر اللہ پاک نے کہ نظام چلا، ان کو ہلاک کرنے کی کوشش کی، آگ میں جلانے کی کوشش کی، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھی آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ وہاں سے نکل گئے، شام کی طرف منتقل ہو گئے۔ شام میں وہاں آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت ہاجرہ ان کے ساتھ اللہ کی شان ہے، اللہ نے بہت عرصے تک کوئی اولاد نہیں دی، کرتے کرتے کہ اللہ پاک نے بیٹا دیا اور اسماعیل علیہ السلام۔ پھر ایک دن اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ آپ اپنی اہلیہ کو اور اپنے بیٹے کو، ماں کی گود میں بچہ ہے، دونوں کو لے جائیں یہاں شام سے، اور ان کو ایسی جگہ چھوڑ کے آ جائیں وادٍ غیر ذی زرع، جہاں کسی پتے کا، کسی ہریالی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں، کوئی زراعت، کچھ نہیں ہے، وہاں چھوڑ کے آ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سوال نہیں، کچھ نہیں آگے پوچھا کہ جی کیوں، یہ تو ہری بھری جگہ، باغات کا ملک، ہر قسم کی نعمتیں، ان کا کیا قصور ہے، وہاں کیوں چھوڑ کے آ جاؤں؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، جو آپ حکم دیں گے مجھے اس کو پورا کرنا ہے، میں آپ کا بندہ، میں آپ کا غلام، جو حکم لیا۔ تقریباً 1 مہینے کی مسافت ہے زمین کا راستہ جو ہے، وہاں سے شام سے لیا، اور جہاں اس وقت بیت اللہ ہے وہاں بیت اللہ کے کوئی آثار نہیں تھے، وہ تو طوفان نوح کے موقع پر اٹھا لیا گیا تھا۔ وہاں بیوی کو اور بیٹے کو وہاں چھوڑا، واپس آنے لگے تو اہلیہ نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمیں؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری دفعہ پھر پوچھا، پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری دفعہ پھر پوچھا، پھر جواب نہیں دیا، خاموش۔ چوتھی دفعہ نے سوال بدل دیا، پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ کر چلے جائیں؟ اس پہ فرمایا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا۔ دل میں سوچا یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے حکم دیا ہوگا ان کو، ورنہ ہاں اللہ والے تو اپنے گھر والوں پر بھی شفیق ہوتے ہیں، سب کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں، تو یہ یقیناً اللہ نے حکم دیا ہوگا۔ سوال بدل دیا، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ پھر آگے کیا کہا کہ پھر آپ تشریف لے جائیے، گھبرائے نہیں، پھر آپ تشریف لے جائیے، انشاءاللہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام ماشاءاللہ چل پڑے۔ مفتی صاحب نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ وہاں سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت کے لیے گئے، یمن کا سفر کیا، پھر اسی طرح بعض مواقع پر ہندوستان کا سفر کیا۔ تو خیر وہاں اہلیہ کی تھوڑا سا پانی اور تھوڑی سی کھجوریں وہ ختم ہو گئی، اب پریشان ہوئی۔ ماں بھوک کی وجہ سے نڈھال، ماں کی چھاتی میں دودھ ختم ہو گیا۔ اب بیٹا جو ہے وہ تڑپے، چھوٹا سا بچہ، وہ پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے بچہ تڑپے۔ ماں اپنی بھوک تو برداشت کر لیتی، لیکن اس بچے کی، اس کے تڑپنا، اس کا بھوکا، اس کا پیاسا ہونا، اس کو کیسے برداشت کرے؟ اب وہ پریشان ہوئی، صفا پر چڑھی، وہاں جا کے دیکھا کہ شاید کوئی مل جائے، کوئی قافلہ کوئی پاس سے گزرتا ہوا، کوئی انتظام ہو جائے، کچھ نہیں نظر آیا۔ پھر بے چینی سے نیچے اتری اور صفا سے مروہ کی طرف کو چلی۔ راستے میں ایک وہ برساتی ایک نالا تھا، وہاں سے جب گزرتے، وہ نیچے تھا، نشیب تھا، تو اس میں تیزی سے گزرتی کہ بچے پر نظر نہیں رہتی، دکھائی نہیں دیتا تھا، وہاں سے تیزی سے گزرتی تھی۔
پھر وہاں سے آگے مروا پہ چڑھتی، پھر دیکھتی وہاں کچھ نظر نہیں آتا، پھر واپس اس طرح 7 چکر لگائے۔ جب 7 چکر لگائے تو پانی کی آواز آئی، پانی کے نکلنے کی۔ اب دوڑی وہاں آئی، آ کے دیکھا تو جہاں بیٹا بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا، بھوک پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، وہیں اللہ پاک نے وہاں پانی کا چشمہ نکال دیا۔ اب وہ پانی کو جو ہے وہ جب چشمہ نکلا تو خوش بھی ہوئی اور پریشان بھی ہوئی کہ بھی تھوڑا سا پانی ہے، یہ ادھر بکھر جائے گا، ختم ہو جائے گا، میں کیا کروں گی؟ تو اس کے گرد انہوں نے چھوٹی چھوٹی سی منڈیر بنانی شروع کر دی اور ساتھ اپنی زبان سے کہا زمزم زمزم زمزم۔ عبرانی زبان جو ان کی زبان تھی اس کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے رک جا رک جا رک جا۔ پانی وہیں رک گیا، کہیں پھیلا نہیں اس کے بعد۔ اچھا، اور وہ پانی جو ہے اسی زمین کے اندر گہرائی میں جاتا ہے، گہرائی میں جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت۔ حضور نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کے بندی یہ 2 کام نہ کرتی، منڈیر نہ بناتی اور وہاں زمزم نہ کہتی ان کو، یہ پانی اللہ کی رحمت سے اس جوش سے نکلا تھا کہ وہاں سے ساری دنیا میں پہنچ جاتا، دریاؤں کی شکل میں، مختلف شکل میں پہنچ جاتا۔ تو کیا کہا ہے، دریاؤں کی شکل میں نہیں پہنچا لیکن بوتلوں کی شکل میں تو پہنچ گیا نا جی۔ جس نے عمرہ نہیں کیا، جس نے حج نہیں کیا، زمزم اس نے بھی پیا ہے۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج تک زمزم نہیں پیا؟ حالانکہ بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے نہ عمرہ کیا نہ حج کیا ابھی تک، لیکن زمزم پیا، اللہ نے پہنچا دیا ساری دنیا میں۔ تو زمزم ایسا پانی اللہ نے دے دیا، زمزم لما شرب لہ، جس مقصد کے لیے پئیں گے، جس کام کے لیے پئیں گے، اس کو اللہ پورا کر دے۔ اب وہ بھوک لگتی، زمزم پیتی، اللہ بھوک دور کر دیتے۔ پیاس لگتی، زمزم پیتی، اللہ پیاس دور کر دیتے۔ بیماری آ جاتی، زمزم پیتی، اللہ بیماری دور کر دیتے۔ کہیں سردی لگتی، زمزم پیئیں تو سردی دور ہو جاتی۔ گرمی لگتی، زمزم پیتی تو اللہ گرمی کو دور کر دیتے۔ ایسا برکت والا پانی اللہ پاک نے دے دیا، زمزم لما شرب لہ، جس کام کے لیے بھی پیئیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے وہ زمزم کا پانی دے دیا۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اب وہاں اس بچے کے ساتھ وہ رہ رہی تھی، وہاں ایک قبیلہ، یمن کا قبیلہ جرہم، وہاں سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا پرندے اڑتے ہوئے دیکھے وہاں۔ پرندے تو وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے، کوئی ہریالی ہوتی ہے، کوئی اس کا انتظام۔ یہاں تو آج تک کبھی ہم نے کوئی پرندوں کو اڑتے نہیں دیکھا، یہ کیسے؟ تو وہ قافلہ سیدھا جانے کی بجائے مڑ کے ادھر کی طرف کو چل پڑا کہ دیکھے تو صحیح یہاں کیا ہے۔ جب وہاں آئے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے، بڑھیا ہے، اس کی گود میں چھوٹا سا بچہ ہے اور وہاں پانی کا انتظام ہے۔ بہت حیران ہوئے کہ آج تک تو کبھی سنا نہیں تھا، یہ پانی کہاں سے آ گیا۔ خیر پوچھا ان سے، پھر انہوں نے اجازت مانگی کہ کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم یہیں پڑاؤ ڈال لیں، اپنا قبیلہ یہیں آباد ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم یہاں ٹھہر دو، لیکن اس پانی کو تم استعمال کر سکتے ہو، اس کے مالک تم نہیں بنو گے، ملکیت نہیں ہوگی یہ تمہاری، تو تم اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ خیر وہ قبیلہ وہاں آباد ہو گیا، قبیلہ جرہم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے اجازت مانگی کہ میں جا کے اپنی بیوی کو، بچے کو دیکھوں۔ گئے اور اللہ نے اجازت دی، لیکن یہ کہا کہ بھی وہاں پہنچ جاؤ، جاؤ دیکھ کے آ جاؤ، لیکن سواری سے نیچے نہیں اترنا، وہاں نیچے نہیں اترنا، راستے میں جہاں چاہے اترو۔ وہاں پہنچ گئے، جب پہنچے تو دیکھا کہ بیوی بھی ماشاءاللہ خیریت سے، بچہ بھی ہے۔ تو اب اہلیہ نے کہا کہ آپ نیچے تشریف لائیں، میں آپ کے لیے کچھ کھانا بناؤں، کچھ آپ کی خدمت کروں۔ تو میں کہ نیچے اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ لبیک اللہم لبیک، پانی لے کے آئیں، کہا کہ آپ کے پاؤں تو دھو سکتی ہوں جس میں مٹی پڑے، کہاں اس کی اجازت ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہیں سے واپس آ گئے۔ ماشاءاللہ ساتھی بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، جماعت 7 مہینے کی جماعت گئی دوسرے ملک میں، 4 مہینے لگا کے ایک ساتھی واپس آیا، مسجد میں پہنچا، کہتے ہیں سفر سے آؤ تو سیدھے مسجد میں آؤ، یہ بھی سنت ہے، سنت ہے، سفر سے آدمی آئے تو مسجد میں آئے۔ اب مسجد میں ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کچھ کارگزاری سنی اور ساتھ ہی مکی مسجد والوں کی طرف سے پیغام آ گیا کہ بھئی یہ جماعت آسٹریلیا میں کام کر کے آئی، یہ بہت اچھا کام کیا انہوں نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے،
بھائی ان سے یہ درخواست کریں کہ اگلا تقاضا فوری طور پر آیا ہے حضرات کی طرف سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اسی جماعت کو جو ہے اب آسٹریلیا کے بجائے اس کو جو ہے انڈونیشیا بھیج دو، اس جماعت کو، اسی جماعت کو یہیں سے بھیج دو، فوری تقاضا ہے۔ اب مشورے والوں نے کہا، مسجد کی جماعت کے ساتھیوں نے کہا کہ بھئی آپ ایسے کر لو، اپنے ذرا گھر پہ چلے جاؤ اور دروازے سے جا کے اہلیہ کو بتا کے آ جاؤ، بچوں کو بتا کے آ جاؤ میں خیر خیریت سے ہوں اور میری اگلی تشکیل ہو گئی ہے۔ کیا کہیں گے ہم سارے؟ بھئی اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے، دین میں اتنی سختی نہیں ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ اکبر۔ وہاں کیا؟ لبیک اللہم لبیک، جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کریں گے، جو اللہ کا حکم ہے اس پہ چلیں گے۔ اب وہاں سے واپس آ گئے، پھر کچھ عرصہ گزرا، ایک دن ابراہیم علیہ السلام سے یعنی وہ بیٹے سے محبت تو ہوتی ہے، کسی بچے کو روتا دیکھیں تو روتا ہوا اسماعیل سامنے، بچے کو ہنستا دیکھیں کھیلتا دیکھیں تو ہنستا ہوا اسماعیل آنکھوں کے سامنے۔ اللہ نے کہ بھئی ابراہیم اتنا تعلق اولاد سے، اتنا تعلق، محبت ہوتی ہے اولاد سے، فطری ہے، اللہ کا نظام ہے۔ اچھا جاؤ جا کے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے آ جاؤ۔ اللہ اکبر، کوئی بات نہیں آگے، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ وہاں سے چلے، اہلیہ سے بات کی کہ بھئی بیٹے کو ذرا تیار کر دو، اس کو ایک دوست ہے اس سے ملانے کے لیے لے جانا ہے۔ اچھا ان کا خیال یہ تھا، حاجر علیہ السلام کا خیال تھا کہ ہوگا کسی بستی میں کوئی ان کا جاننے والا، وہاں لے جانا چاہتے ہیں، ظاہری مطلب تو یہ بنا، اور ابراہیم علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ میرا دوست ہے اللہ، میں اللہ کا خلیل ہوں، میرا دوست اللہ ہے اور میں اس کو اللہ سے ملانے لے جا رہا ہوں، اور اللہ سے آدمی اس وقت تک نہیں ملتا جب تک جو ہے دنیا سے رخصت نہ ہو جائے، تو میں اس کو ذبح کرنے لے۔ ان کا اندر کا مطلب یہ تھا، ظاہر مانی وہ یہ سمجھی۔ خیر تیار کر دیا انہوں نے، بیٹے کو ساتھ لیا، لے کر چل پڑے۔ جب چلے یہاں سے تو راستے میں ابراہیم علیہ السلام نے ساری بات اسماعیل علیہ السلام کو سنائی، ان کو بتایا کہ دیکھو اس طرح سے مجھے اللہ نے حکم دیا، غالباً 10-12 سال کی عمر تھی اس وقت، کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، فانظر ماذا ترى، بیٹا تو بھی دیکھ لے، تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ اب جو بیٹے نے جو جواب دیا وہ ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو اللہ نے آپ کو حکم دیا اب اس کو پورا کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر والا ہمت والا پائیں گے، میں چھوڑ کے نہیں بھاگوں گا، آپ گھبرائیں گے۔ دیکھو میرے بھائیو، تربیت اللہ کرتے ہیں، تربیت اللہ کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے کام میں لگیں گے اللہ ہمارے کام میں لگ جائے گا، جو اللہ کے دین کے کام میں لگے گا اللہ پاک اس کے کام میں لگ جائے گا۔ جن بچوں کے سر پہ باپ نہیں ہوتا وہ بگڑ جاتے ہیں۔ اس بچے کو کس نے ایمان سکھایا، اس بچے کو کی تربیت کس نے کی؟ جب اللہ کے کام میں لگ گئے اللہ پاک ان کے کام میں لگ جائے گا، اللہ ان کی اولادوں کی، ان کی نسلوں کی تربیت کرے گا، ان کی حفاظت کا، ان کی پرورش کا انتظام کرے گا اللہ پاک۔ اب لے کے چلے، راستے میں وہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے انگلی پکڑی ہوئی ساتھ جا رہے ہیں، کیسا محبت کا منظر ہے۔ سامنے شیطان اس پہ زمین سے نکلا، اسماعیل علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تیری گردن جو ہے یہاں سے کٹے گی اب یہاں، اور تجھے ذبح کرے گا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان وہ دیکھیں وہ کیا ہوگا، شیطان ہے مردود، اس کو مارو، اس کو پتھر مارے۔ آگے بڑھے، پھر دوبارہ نکلا، پھر اس نے یہ اشارہ کیا کہ دیکھو تیری گردن کٹے گی، اب تجھے بھاگ جا یہاں سے، چھوڑ بھاگ جا۔ پھر کہا ابا جی یہ مارو پتھر اس کو، پھر آگے تیسری دفعہ پھر نکلا تھا، پھر مارو پتھر اس کو۔ مکہ سے جب مینا کی طرف کو آتے تو وہاں اب شیطان یہاں سے تو مایوس ہو گیا کہ یہ بچہ جو ہے یہ تو میرے قابو میں نہیں آ رہا، وہاں سے چلا گیا ایک بڑھیا کی شکل میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس، ان سے جا کے کہا کہ رونا شروع کر دیا، بینڈ ڈالنے شروع کر دیا کہ تو تو اجڑ گئی، تیری تو گود اجڑ گئی، تیرا تو سب کچھ لٹ گیا، تیرا کیا ہوا بس تیرا بیٹا جو ہے وہ اس کو جو ابراہیم اس کو جان سے مار دے گا، اس کو ذبح کر دے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اللہ یعنی تو
बाप है, बाप कभी बेटे को कत्ल करता है, बेटे को ज़िबा करता है? ये कभी हो सकता है? नहीं नहीं, वो जरूर उसको कत्ल करेगा, उसको जरूर ज़िबा करेगा। भाई नहीं हो सकता, वो तो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के नबी हैं, और नबी तो यानी सैकड़ों बाप से ज्यादा शफीक होता है, कैसे ये नहीं होगा? नहीं नहीं, अल्लाह ने उसको हुक्म दिया है, इसलिए इब्राहिम उसको, अच्छा अल्लाह ने हुक्म दिया है और तू अल्लाह के हुक्म से रोकने वाली तू आ गई, हाँ तो यकीनन शैतान है, भाग यहाँ से, मरदूद शैतान यहाँ से निकल जा। अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मेरे बेटे को इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने हाथ से ज़िबा कर दे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। हाजरा अलैहिस्सलाम भी आइए, इसलिए कहते हैं घरों पर भी मेहनत करनी चाहिए, अपनी औरतों पर, अपने बच्चों पर, उनको भी ईमान सिखाना, उनको भी अल्लाह की इताअत सिखाना, उनको भी अल्लाह के सामने झुकना, अल्लाह की फरमाबरदारी, अल्लाह की बंदगी सिखाना। और फरमाते थे कि तबलीग का खुलासा क्या है कि हर मुसलमान में ये बात पैदा हो जाए कि मुझे अल्लाह पर जान कुर्बान करनी है, मुझे अल्लाह की माननी है, हजूर के तरीके पर माननी है। और मेरे भाइयों, एक एक मुसलमान में ये बात पैदा करें कि देखो हमने अल्लाह की माननी है और अल्लाह के रसूल के तरीके पर माननी है। हमने ताजर में ये बात आए, जिम्मेदार में ये बात आए, हाकिम में ये बात आए, मफहूम में ये बात आए, फकीर में ये बात आए, मालदार में, गरीब में, हर एक के अंदर ये बात आ जाए कि हमने अल्लाह की माननी है और हुजूर के तरीके पे माननी है, अल्लाह की माननी है, हुजूर के तरीके पर माननी है। इस पे हर एक को एक एक के पास जाके उसको पे तैयार करना कि देखो हमें हमारा कोई काम नहीं है, बस अल्लाह पे हमने जान लगानी है, ऐसे जान कुर्बान करनी है जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 बरस जान कुर्बान की, इस तरह जान कुर्बान करनी है अल्लाह पर, अल्लाह के दीन पर। है अब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उनको लिटाया, छुरी रखी, जब ज़िबा करने लगे तो अल्लाह पर देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और इस्माइल अलैहिस्सलाम का किस्सा यहां खत्म हो गया। ये तो फिर अल्लाह पाक की कुदरत आगे जाहिर हुई, वो तो कामयाब हो गए पूरे। फिर अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत दिखाई, अब छुरी चला रहे हैं और गर्दन कट नहीं रही, और फिर अल्लाह पाक ने जो है आसमानों से मेंढा भेजा, उसको ज़िबा किया। कि इब्राहिम तूने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, कद सद्दक़्ता रुया, तूने अपने, यहाँ अल्लाह ने कहा फलम्मा अस्लमा, ये है मेरे भाइयों इस्लाम, ये है इस्लाम कि आदमी अल्लाह के नाम पर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए, अल्लाह के दीन पर, अल्लाह के नाम पर, जो अल्लाह का हुक्म होगा उसे हम पूरा करेंगे। फिर मेरे भाइयों, इसमें इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर चले गए, और फिर उनकी उसी कबीला जुर्हम में शादी हुई। उसी फरमाया कि भाई ये जो यमन वाले हैं ना जी, इनका भी हक है हमारे ऊपर, क्योंकि हमारी दादी जो थी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अहलिया वो यमन से थी और हाजरा अलैहिस्सलाम ये मिस्र से थी, इसलिए मिस्र वालों का भी हमारे ऊपर हक है। तो खैर मेरे बुजुर्गों भाइयों, अब वो बड़े हुए और शादी हुई, और उसके बाद फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक दिन घर तशरीफ लाए, वहां सफर करके आए तो उनकी अहलिया घर में थी। उन्होंने पूछा कि इस्माइल कहाँ है? कहने लगी कि वो कहीं बाहर गए हुए हैं। तो पूछा कि जिंदगी कैसी तुम्हारी गुजर रही है? ये नहीं बताया कि मैं उसका बाप हूं, लेकिन कि बस क्या करें, उसमें कुछ खाने को कुछ नहीं होता, कभी कोई शिकार करके ले आते हैं, को मिल जाता है, वरना जो है ना कोई ढंग का पीने को नहीं, को पहनने को नहीं, कुछ भी, बस ऐसे गुर्बत में कसम पुरसी में जिंदगी गुजर रही है, कुछ भी नहीं हमारे पास। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने से कहा कि जब वो इस्माइल आए ना शिकार से, तो उनको कहना कि फलां शख्स आया था और वो ये कह गया है कि अपने घर की चौखट बदल लो। बहुत अच्छे। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम वापस आए तो उन्होंने पूछा कि कोई आया था? कहा कि ऐसे एक बड़े मियां आए थे और वो ये कह गए हैं। कहा कि इसका मतलब ये है, मुझे कह के गए हैं कि इस औरत को तुम तलाक दे दो, अच्छा तुम आज से फारिग हो। है कि ऐसी नाशुक्री औरत अल्लाह वालों के घर में, वो तो बर्दाश्त करते हैं, सब्र करते हैं, मैं कि तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। उसके बाद फिर कुछ अर्से के बाद दोबारा आए तो दूसरी शादी हुई थी। जब वो घर में पूछा अहलिया से, जी अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है और उसमें जो अल्लाह की जितनी नेमतें हैं सब मौजूद है, अल्लाह का फजल है। हाँ कभी कभी जो है शिकार का गोश्त भी मिल जाता है तो ये जमजम पीते हैं, इससे अल्लाह पाक हर किस्म की जरूरतें अल्लाह पूरी करते हैं।
رہا کہ ہاں بھی یہ چوکھٹ مضبوط ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس کو پیغام دے دینا، اس وقت بھی موجود نہیں تھے، کہ اس کو پیغام دے دینا کہ بھئی یہ چوکھٹ تمہاری بہت اچھی ہے، اس کو محفوظ رکھنا، اس کو محفوظ رکھنا۔ تو خیر اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، پھر اللہ پاک نے حکم دیا کہ ابراہیم آپ اور اسماعیل دونوں مل کے بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ بیت اللہ کی فرشتے کو بھیجا، اس نے وہ جو بنیادیں جو گم ہو گئی تھیں وہ آ کے بتائیں، طوفان نوح میں جو گم ہو گئی تھی وہ بنیادیں جو ہے وہ دکھائیں۔ اس پہ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے وہاں تعمیر شروع کی بیت اللہ کی۔ اور آج بھی وہ حج پہ جاتے ہیں، بیت اللہ پہ طواف کرتے ہیں، تو وہاں مقام ابراہیم، وہاں ابراہیم وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام اس کی تعمیر کرتے تھے، وہ پتھر اونچا نیچے ہوتا تھا اور ساتھ ساتھ اوپر ہوتا تھا، اس پتھر پہ ان کے پیروں کے نشان آج بھی موجود ہیں ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو میرے بھائیو بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی۔ جب تعمیر ہوئی تو اب اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی اور کہ اللہ نے فرمایا کہ میں ساری دنیا کو بلاؤ کہ یہاں آ کے اس بیت اللہ کا حج کرے۔ یا اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ تو آواز لگانا تمہارا کام، پہنچانا ہمارا کام، تم آواز لگاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی کہ سب اس گھر کی زیارت کے لیے آؤ، تو اللہ کی شان ہے، اللہ پاک نے اس آواز کو ساری دنیا میں پہنچا دیا۔ جی اگر آج کا انسان اس پہ فخر کر رہا ہے کہ جی میں یہاں بولتا ہوں ساری دنیا میں ایک ہی وقت میں آواز سنی جاتی ہے، تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، اللہ نے ساری دنیا میں اس آواز کو پہنچا دیا۔ پھر صرف اتنا نہیں بلکہ عالم ارواح میں اس کو پہنچا دیا۔ جو روحیں ابھی تک دنیا میں آئی نہیں تھی، آئندہ آنا انہوں نے، جس روح نے اس آواز پہ لبیک کہا، جتنی دفعہ لبیک کہا اتنی دفعہ ان کو حج کی توفیق ملے گی، جتنی دفعہ لبیک کہا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ آپ کو قربانی پسند ہے، ایک گھرانے نے قربانی کی، آپ سے درخواست ہے کہ آپ پوری امت ایسی پیدا کر دیں جو اسی طرح سے دین کے لیے قربانیاں کرنے والی ہو، اور اے اللہ ان کے اندر ایسے نبی پیدا فرما دیں جو ان کو دعوت بھی دیں، جو ان کا تزکیہ بھی کریں، جو ان کو علم بھی سکھائیں۔ اے اللہ ایسے نبی ان کے اندر پیدا فرما دیں، اے قربانیوں والی امت پیدا کر دے، اور پھر اے اللہ ان کے لیے پھلوں کا انتظام کر دے، ان کو امن عطا فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں دعائیں مانگی، اسماعیل علیہ السلام نے دعائیں مانگی، اور میرے بھائیوں اللہ پاک نے ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پہلے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور پوری امت اللہ نے ایسی پیدا فرما دی جو کہ اسی طرح سے قربانیاں کرنے والی۔ اور میرے بھائیوں جس بیت اللہ پر ایک گھر کی پرورش کا، ایک گھرانے کی پرورش کا انتظام نہیں تھا، اللہ پاک نے اس گھرانے میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اربوں کی پرورش کا انتظام کر دیا ہے کہ نہیں معاملہ؟ آج جو پھل دنیا میں کہیں نہیں ملے گا بیت اللہ پہ ملے گا، وہاں مکہ مکرمہ میں ملے گا۔ تو اللہ پاک نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی پرورش کا انتظام اللہ نے اسی بیت اللہ پر کر دیا۔ میرے بھائیوں تو بڑے پیمانے پر اللہ کی قدرت وہاں بیت اللہ پر دوسرے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر۔ قربانی تو ہوئی، لیکن میرے بھائیوں آج جتنے اعمال وہاں ہیں، اس بیت اللہ پہ جتنے اعمال ہیں، وہاں کا طواف ہے، وہاں کی وہ صحیح ہے، اسی طرح زمزم ہے، اس پہ جو جتنی دعائیں مانگتے ہیں، یہ سب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے کو یہ اجر مل رہا ہے، اس کا ثواب مل رہا ہے۔ تیسرے موقع پر جس میں بڑے پیمانے پر اللہ کی قدرت بیت اللہ پر ظاہر ہوئی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی اسی سال اس موقع پر یمن کا ایک بادشاہ تھا، ابرہا اس کا نام تھا۔ اس نے کہا کہ بھی یہ لوگ جو ہیں یہاں سے بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں، مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور یہاں کے وسائل، یہاں کا مال ادھر لے کے جاتے ہیں، وہاں خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے وسائل کو یہیں رکھنا چاہیے، باہر کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کے بھائی رب تو اللہ ہے، پالنے والے اللہ ہیں بھائی، اس سے اس کا کوئی سروکار نہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں اس کا۔ تو اب وہ روکنا چاہیے ان کو کہ وہاں کیوں جاتے ہیں، یہیں خرچ کریں، یہیں رہیں۔ اس نے
اپنے وزیروں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا جی ایسے کریں جیسا وہاں ایک گھر بنا ہوا ہے ایسا ہی گھر یہاں بھی ایک بنا دیتے ہیں، یمن میں بھی گھر بنا دیا، بہت اچھا اعلان کر دیا پورے